دوستو آداب، آپ دیکھ رہے ہیں طالب ایکسپریس نیوز۔ میں ہوں طالب حسین۔ بات کرتے ہیں مقدس ماہ رمضان کی۔ عبادت، تلاوت، رحمت اور برکتوں کے ماہ رمضان شریف پر سارے ہندوستان میں رونق نظر آ رہی ہے۔ رمضان کے پہلے جمعے پر مسلموں نے نماز جمعہ ادا کری۔ اس دوران ملکی شانتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ جبل پور کی مسجدوں میں نماز جمعہ ادا کرنے بھاری جن سیلاب امڑا۔ صدر کی ایتھاسک جامع مسجد میں حافظ قاری شیخ مقصود احمد نے نماز جمعہ ادا کرائی۔ اس دوران حضرت علامہ مولانا ضیاء الرضا چاند قادری نے تقریر پیش کی۔ انہوں نے رمضان کے پہلے عشرے کی فضیلت بیان کی۔ رمضان کا مبارک مہینہ ان بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلم امت کو عطا کی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ مہربانی کی ہے کہ اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبر بنایا۔ اس مہینے میں قرآن مجید ہمیں دیا گیا جو ہدایت ہے، فرقان ہے، ست است میں اسپشٹ فرق کر دینے والا ہے، رحمت ہے، نور ہے اور شفا ہے۔ اس مہینے میں بدر کا وہ دن امت کو نصیب ہوا جس میں حق اور باطل کو چھانٹ کر الگ کر دیا گیا، جس دن امت کے لیے، انسانیت کے لیے زندگی مقدر کر دی گئی۔ رمضان کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو سارے انسانوں کے لیے شروع سے آخر تک ہدایت ہے اور ایسی کھلی تعلیمات پر مشتمل ہے جو سیدھی راہ دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ اسی لیے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر ضروری ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس ماہ میں چھوٹے بڑے ہر عمر کے لوگ بڑی تعداد میں مسجدوں میں نمازیں پڑھنے اور تراویح کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مسجدوں میں صبح سے دیر رات تک تلاوت کا دور جاری رہتا ہے۔ رمضان کے پہلے جمعے پر ہندوستان کی تمام مسجدوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ جبل پور میں بھی نماز جمعہ پر بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز ادا کی۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں نے ملک کی شانتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے دعائیں مانگی۔ جبل پور کے چھاؤنی چھیت استھت ایتھاسک جامع مسجد میں بھی جمعے کے دوران ہزاروں لوگوں نے نماز ادا کی۔ حافظ قاری شیخ مقصود احمد نے جمعے کی نماز ادا کرائی۔ اس دوران حضرت مولانا ضیاء الرضا چاند قادری نے تقریر پیش کی۔ انہوں نے رمضان کی فضیلت بتائی اور ساتھ ہی ملک کی شانتی، خوشحالی، ترقی کے لیے دعائیں کیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ یہ رمضان المبارک کا الحمدللہ آج پہلا جمعۃ المبارک تھا، اور پہلا اسرا یعنی رمضان المبارک کے 3 اسرا ہے، یعنی 10 اور 10 10
اسرا کو یعنی مطلب یہ کہتے ہیں اسرا 10 دن کو ایک اسرا کہتے ہیں، تو 10 دن جو ہے وہ رحمت کا ہے، اور پہلا اسرا جو ہے شروع ہے الحمدللہ، اس کے بعد 10 روزہ جو ہوگا اس کو دوسرا اسرا کہتے ہیں، وہ مغفرت کا ہوگا، اور پھر اس کے بعد 10 روزہ جو ہوگا تو وہ اسرا یعنی جہنم سے آزادی کا ہوگا۔ الحمدللہ آج ہم تمام لوگوں نے جمعہ کی نماز ادا کیا، اور یہ جمعۃ المبارک وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی رات میں جب بندہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت 10 لاکھ اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی جہنم سے ان کی آزادی لکھ دیتا ہے، اور جنتیوں میں ان کا نام لکھ دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور جمعہ کا دن جب آتا ہے رمضان المبارک کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 10 گنا بڑھا کر اپنے بندوں کی جو ہے مغفرت فرما دیتا ہے اور ان کی بخشش فرما دیتا ہے الحمدللہ۔ اور یہ ہم لوگوں کی قسمت میں اللہ نے رمضان مبارک عطا فرمایا، اور یہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کا جزا میں خود ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرما رہا، ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف مخاطب ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت پکار کر کہتی ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا فرماؤں، عزت مانگے عزت عطا فرماؤں، اور مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں، جہنم سے رہائی کی طلب کرے میں اس کو جہنم سے رہا کر دوں، جنت کا طلبگار اگر جنت مانگے میں اسے جنت عطا فرما دوں۔ تو یہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے، اور ایسا راضی اور ایسا خوش ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور اللہ سے ہم کلام کیا اور کہا اے اللہ تو اپنے بندوں سے راضی کب ہوتا ہے، خوش کب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ جب میرا کوئی بندہ افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار سامنے ہوتا ہے تو وہ انتظار کرتا ہے کہ کب وقت ہو اور کب میں افطار کروں، تو وہ انتظار کرتا ہے، وہ انتظار کے وقت میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کے روزے کو خوشی و خضوع رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی رحمت والا مہینہ اسرا جو ہے اس کو کھوئیں نہ، بلکہ اس میں جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس سے مغفرت کی درخواست کریں، التجا کریں۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور رمضان مبارک کا روزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جزا خود ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ السلام۔ اور میں رمضان مبارک کے اس جمعہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کو خوشحال رکھے، اور ہمارے ہندو مسلمان سکھ عیسائی جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر رہتے ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ترقی عطا فرمائے، ہمارے ملک کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور دشمنوں کے سر سے ہمارے ہندوستان کی حفاظت فرمائے، ہندوستان میں رہنے والے تمام ناگرکوں کی سرکشا ہو، اور ان کی عزت آبرو کے لیے سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے میں پورے ہندوستان والے خوشحال رہیں، اور ہمارا ملک خوب ترقی کرے، پورے دنیا کے اندر ہمارے ملک ہندوستان کا نام روشن ہو۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس سے ہم کو ذہنی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر ہم کو بہت اللہ تعالیٰ تندرست رکھتا ہے، روحانی طور پہ بہت تندرست رکھتا ہے۔ ہمیں یکجہتی کا علم ملتا ہے اس میں کہ ہم اپنے ملک واسیوں کے ساتھ اچھے سے محبت سے رہیں اور سب کا خیال رکھیں، اور یہی پیغام ہمیں ہمارے اللہ نے دیا ہے، اور ہم اس کی پوری تائید کرتے ہیں اور اس پہ فالو کرتے ہیں، اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے، بہبودی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ جگہ جگہ افطار ہو رہے ہیں، جلد میں دیکھا جا رہا ہے قومی افطار کا نظارے دیکھے جا رہے ہیں، لوگ مل کے افطار کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہر مذہب کے لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، ہم ساتھ میں بیٹھ کے روزہ افطار کرتے ہیں، ہماری محبت آپس میں پہلے کی جیسی ہی بہت بڑھ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو آگے بڑھاتا رہے۔ شکریہ۔ اللہ
دیش بھر کی مسجدوں میں رمضان کے پہلے جمعے پر نماز ادا کرنے کی لوگوں کی بھاری بھیڑ ہوئی۔ نماز کے بعد لوگوں نے پریوار، سماج، دیش اور دنیا کی امن شانتی کے لیے دعائیں مانگی۔ اس دوران مسجدوں میں صلاۃ و سلام بھی پڑھے گئے۔ کیمرہ پرسن محمد مزمل حسین کے ساتھ طالب حسین، طالب ایکسپریس نیوز، جبل پور۔
السلام علیکم السلام علیکم السلام وبرکاتہ محمد السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم احفظنا من كل بلاء والبشر والآخرة والله خير حافظ والله الرحمن الرحيم يا إلهي رحمة الله مصطفى کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل کشا کے واسطے کربلا شہید کربلا کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم والا یا قدیر ہم تمام حاضرین محفل کی نمازیں جمعہ کو اپنی بارگاہ عالی قبول اور مقبول فرما مولا ہم تمام حاضرین تمام مسلمانوں کے روزوں کو تراویح کو افطار کو قرآن پاک کی تلاوت کو سحری کو مولا نیکیوں کو اپنی بارگاہ علی قبول اور مقبول فرما مولا ہم تمام تمہارے اور رمضان مبارک کا صدقہ عطا فرما قرآن پاک کا صدقہ عطا فرما قرآن پاک کے فیضان سے ہم سب کو مالا مات فرما مولا قدیر ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دین سے سچی محبت عطا فرما دینداری عطا فرما دین کی فکر کرنے والا بنا دین کی سوچ رکھنے والا بنا مولا ہم تمام کو قرآن عظیم صحیح پڑھنے اور پڑھانے والے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما اہل سنت والجماعت کا دامن سے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرما جو گمراہ ہیں مولا وہ سو خواجہ کے صدقے میں لائے ہدایت عطا فرما عالم اسلام پر رحمت کرم فرما دنیا کے تمام مسلمان کی جان ہماری ایمان کی اصلاح کو عبادت کام کی حفاظت فرما مولا تیرے بندوں میں جہاں بھی ظلم و ستم و رحمت کی غیر سے امداد فرما پریشان کی پریشانی کو دور فرما مصیبت کی مصیبت کو دور فرما مولا تیرے بندے جو رزقے کے لیے بھٹک رہے ہیں غیر سے اسقاط فرما اور تمام مسلمانوں کے کاروبار میں رزق میں دھندے میں ویوہار میں برکت رحمت کامیابی و کامیابی کی عطا فرما مولا ہم تمام کو اس کے حلال عطا فرما مولا یہ فقیر تو اپنا محتاج نہ کسی غیر کا محتاج نہ بنا مولا تیرے بندے جو قرضوں کے رفتار میں قرضوں سے رہائی عطا فرما مولا جو بے قصور جیلوں میں ہمیں رہائی عطا فرما مولا جن کی کسی حکومت مان زندہ کی فرما سنے نجات عطا فرما مولا جو کہ اولاد ہم نے سارے اولاد عطا فرما جن کی اولادیں ہیں مولا ان کے والدین کا فرما بردار بنا جن کے گھر میں بچے شادی کے لائق مولا یہ فقیر روزہ داروں کے صدقے بدلے ان کے لیے شرعی عطا فرما مولا تیرے بندے جانتے ہیں کہ بیماری کسی کے حالات میں مولا کسی مدراس میں سرکار جنہوں نے نہیں کہا ہے مولا ان سارے کاموں سے تو واقعی میں مولا سارے بیماروں کو شفا عطا فرما صحتیابی تندرستی عطا فرما تیرے بندے جلالت کر کے اہل وسیع میں مولا اپنے مومنین والمؤمنات کی بخشش اور مغفرت فرما مولا ہم تمام مرحومین کو اپنی جلالی رحمت سے عطا فرما مولا ہم تمام حاضرین میں کی بخشش اور مغفرت فرما مولا تقوی عطا فرما فرزقانی عطا فرما حمدردی عطا فرما خلوص اور محبت عطا فرما ہمارے رمضان مبارک کا عادت کرنے والا بنا مولا نمازیوں کا عادت کرنے والا بنا مولا ایک قدیم تیری مالنا میں نور کے نمائندے قریب نواز کے صدقے وزبیر بابا تاجر اولیاء کے صدقے وزبیر تمام اولیاء کاملین کے صدقے وزبیر ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما اللہ تعالیٰ کی شان ولیقین کریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد جب تم نے واصل یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول